السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ یقیناً آپ نے گرم گرم اپنی چائے کی پیالی ہاتھ میں پکڑ لی ہوگی اور 2 گھنٹے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کی تیاری بھی کر لی ہوگی، کیونکہ باخبر سویرا کا آغاز ہو گیا ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ارزا خان اور میں ہوں شفاعت علی۔ خواتین و حضرات، کرونا وائرس ایگریشن میں ہے اور فل آن ایگریشن میں ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک بھر میں کرونا وائرس سے 75 افراد انتقال کر گئے۔ یہ 4 جولائی کے بعد سے اب تک کا سب سے بڑا نمبر۔ اور وائی آر وی مینشننگ جولائی؟ کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب کرونا وائرس کا پیک آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا، لیکن اب یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ صورتحال بڑی گمبھیرتا کی طرف جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہی ایک بڑا اسکینڈل بے نقاب ہوا ہے، اور وہ ہے جناب لاہور سے بچوں کو اغوا کر کے سستے داموں بیچے جانے کا الیکشن۔ بالکل، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ایک اور خبر بھی آج ہوگی جو کہ زبان زد خاص و عام بنی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے جی؟ اسحاق ڈار صاحب کا بی بی سی کو انٹرویو، اس میں انہوں نے کیا کہا، ان سے کیا سوالات ہوئے، اس پر کیا ریاکشن آیا بعد میں، یہ سب آج کے پروگرام میں ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہوگا؟ اس سے پہلے جناب حسب سابق، حسب ذائقہ اور حسب توفیق ٹاپ سٹوریز۔ جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں لاہور کے اس اسکینڈل کی، جو کہ منظر عام پہ آیا ہے۔ بچوں کو اغوا کر کے 2 سے 3 ہزار روپے میں فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ اغواکار بچوں کو درباروں اور مزاروں پر موجود گداگروں کے ہاتھوں معمولی رقم کے عوض فروخت کرنے لگے ہیں، اور ان کو بھکاری بنایا جا سکے اس لیے بچوں کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ تو گزشتہ روز لاہور کے علاقے ساندہ میں ایک رہائشی 5 سالہ بچے کے اغوا کی کوشش کو ناکام بنایا گیا۔ جی جناب، اور یہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ ایک کم سن بچے کو بہلانے کے لیے پان شاپ سے چیزیں دلا رہا ہے، جبکہ بچے کی کوئی دلچسپی اس میں نظر نہیں آ رہی۔ پان شاپ کے مالک کو جب شک گزرتا ہے تو وہ حاضر دماغی سے کام لے کر یہ اغوا کی کوشش ناکام بنا دیتا ہے اور اسے پولیس کے حوالے کرتا ہے۔ یہ آل کریڈٹ ٹو دس پان شاپ والا جی، جس نے بڑے حاضر دماغی کا کام لیتے ہوئے اس بندے کو نہ صرف ایک آئیڈینٹیفائی کیا، اور اس کو ایسی پوزیشن پہ، چونکہ اس کے کیمرہ بھی لگا ہوا تھا تو یہ فوٹیج بھی منظر عام پہ آ گئی تاکہ یہ شخص بعد ازاں مظلوم نہ بن سکے۔ اور پولیس کو اس نے جو ہے بالکل وقت پہ جو ہے وہ مطلع بھی کیا ہے۔ تو آئی تھنک آل کریڈٹس ٹو جی پان شاپ والا۔ بالکل، اور پولیس اس کو اپنی ٹیم کا کارنامہ قرار دے رہی ہے، جبکہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اس دکان والے کی جانب سے، اور دکان کا جو مالک ہے یہ اس کی حاضر دماغی ہے، اور اس واقعے کو ناکام بنانے کا کریڈٹ بھی اس دکان والے کو ہی جاتا ہے۔ اور عام طور پر بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ایسی کوئی مشکوک ایکٹیویٹی دیکھیں اپنے ارد گرد، اگر دیکھیں کہ کوئی بچہ ہے جو کہ آپ کو سہما ہوا نظر آ رہا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی اڈلٹ ہے اور وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا ہے، تو اس سچویشن کو بھانپنا بڑا ضروری ہے۔ اور ہمارے نمائندے احمد اس حوالے سے ہمیں تفصیلات بتا رہے ہیں۔ جی احمد، تھوڑی سی اگر ذہانت کا استعمال کیا جائے تو کس طرح کسی کی جان بچائی جا سکتی ہے، یہ ثابت کیا ہے لاہور کے علاقے ساندہ میں ایک پان شاپ کیپر نے ایک 5 سالہ بچے جس کا نام حمزہ ہے، اس کی جان بچا کر اپنی جان مشکل میں ڈال کے کس طریقے سے اغوا کار سے 5 سالہ بچے کو بازیاب کروایا ہے ایک شاپ کیپر نے۔ ہمارے ساتھ اس وقت وہی بہادر دکاندار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جس طریقے سے اس نے اس کو چیزیں دلوا کے اور جس طریقے سے اس نے اسے اپنی گود میں اٹھایا، وہ جو پوائنٹ تھا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا، کیونکہ ایک جو حقیقی باپ ہے وہ اس طریقے سے اپنے بیٹے کو یا اپنے بچوں کو نہیں اٹھا سکتا۔ ایک بڑے ہی غلط انداز سے اس نے اٹھایا۔ بچہ ڈرا ہوا تھا، اس نے یہاں پر آ کے چاکلیٹس اور کچھ 1-2 کینڈیز اس کو لے کے دی، اور جاتے جاتے بچہ بالکل رونے کی حالت میں تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں جانا رہا تھا۔ یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی، جس وجہ سے میں نے اس کو واپس آنے کے لیے کہا۔ وہ واپس آنے کی بجائے کسی دوسری ڈائریکشن میں جانے لگا۔ میں نے اس سے دوبارہ سے اشارہ کیا کہ میرے پاس واپس آؤ۔ وہ آیا میرے پاس، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں حکیمہ والے بازار سے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا یہ بچہ تمہارا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا بچہ ہے۔ میں نے ایک سائٹ پہ ہو کے میں نے بچے سے کنفرم کیا کہ بیٹا آپ اس کے ساتھ ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میں اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ اسی ٹائم میں نے اپنا کام چھوڑا، میں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، جبکہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی۔ بھاگتے بھاگتے اسے میں نے پکڑا۔ کس طرح بچے کو اس نے
جو ہے اغوا کیا اور اس نے کہاں پہ لے کے جانا تھا, اس کا کیا کرنا تھا, اس کو کہیں سیل کرنا تھا بچے کو, یا کس لیے, کس مقصد سے اٹھایا اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے حکیمہ والے بازار سے اس کو اٹھایا ہے اور سیدھا ادھر لے کر آیا ہوں اس کو چیز دلوانے کے لیے, کیونکہ یہ تنگ کر رہا تھا. تو میں نے کہا اچھا یہاں اس کے بعد تمہارا کیا پروگرام تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس کو دربار لے کے جانا ہے, وہاں پر اسے بیچوں گا. میں کہا کتنے کا بیچ دیتے ہو؟ اس کو مارا بھی, پوچھا اس سے, نہیں بتا رہا تھا. پھر اس سے تھوڑا سا ڈانٹا تو میں بتایا کہ جی میں 2000-3000 میں بھی بچہ بیچتا ہوں. اب یہاں پر تھوڑی سی ذہانت جو ہے وہ ہم آپ کو اپنی بھی بتا دیں کہ ہمیں پولیس کی جانب سے, اقبال ٹاؤن ڈویژن پولیس کی جانب سے باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ بچے کو انہوں نے بازیاب کروایا اغوا کار سے اور پھر اس کے والدین کے حوالے کیا ہے. مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا ان کی اس پریس ریلیز کے اوپر. میں نے پھر اپنے اینڈ پہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو ایک ویڈیو منظر عام پہ رہی جو کہ اس شاپ کی تھی اور اوپر CCTV کیمرہ نفس ہیں, جس سے یہ چیز واضح طور پر ثابت ہوئی کہ اغوا کار کو جو ہمارے ساتھ طیب موجود ہیں انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے جو ہے وہ پکڑا اور بچے کو بازیاب کرایا. بہت شکریہ احمد, ہمارے نمائندے بتا رہے تھے, اور واقعی طیب جو دکاندار ہیں وہ بلا شبہ ایک حاضر دماغی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اور بلا شبہ سارا کریڈٹ جناب ان کو جاتا ہے. اور یہ اس طیب نے جو کیا ہے یہ ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے, اپنے ارد گرد ذرا نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں کہ جہاں بچہ کسی کی گود میں انکمفرٹیبل نظر آ سکتا ہے, کسی کے ساتھ انکمفرٹیبل نظر آ سکتا ہے. آپ کا کام ہے صرف کچھ بنیادی پوچھ تاچھ کرنا, بہت کچھ واضح ہو جاتا ہے. سارا احمد ہمارے ساتھ موجود ہے جی, چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب کی سربراہ, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. سارا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سارا 3000 روپے میں فروخت کرنے والا تھا یہ اغوا کار اس بچے کو کسی دربار کے باہر بھیک مانگنے کے لیے. کیا کوئی ایسا میکینزم ہے کہ جیسے اتنے چھوٹے بچوں کو بعد میں ٹریس بھی کیا جا سکے؟ بالکل, جب اتنے چھوٹے بچے اس طرح ہمیں ملتے ہیں. کارروائی کی 2 ہفتے پہلے ایک 5 سالہ بچی کو کڈنیپ کیا گیا. جس طرح آپ نے یہ سٹوری بتائی ہے بالکل اسی طرح ایک سٹوری انکور ہوئی. 5 سالہ بچی کو کڈنیپ کیا گیا اور وہ جو نشئی ہوتے ہیں داتا دربار کے سامنے وہاں پہ وہیں پہ رہتے ہیں فل ٹائم, انہوں نے وہ بچی کو رکھا تھا اور اس پہ تشدد کے نشانات تھے. ہمیں لاہور میٹرو والوں نے انفارم کیا ہماری ہیلپ لائن 1121 پہ, اور ہم نے بچی کو بازیاب کیا اور پھر اس کی فیملی, ہمارا جو فیملی ٹریسنگ یونٹ ہے اس کے تھرو ان کی فیملی ڈھونڈی. سو دس از ویری کامن, یہ کوئی نیو چیز نہیں ہے, بٹ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے اور ہمارا روٹین میٹر ہے, تو وی ڈونٹ شیئر ایوری تھنگ ود میڈیا. لیکن یو آر رائٹ کہ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, اور فیملی ٹریسنگ ہم اس طرح کرتے ہیں بیکاز ہمارے پاس کوئی ڈیٹا موجود ہوتا ہے. جو بچہ ہم بازیاب کراتے ہیں اس سے پھر سوالات بہت سارے ہماری ٹیم پوچھتی ہے اور پھر اس کو اس ایریا میں جا کے ڈھونڈا جاتا ہے پیرنٹس کو. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے, اور میں بھی اس پان والے کو بہت کریڈٹ دوں گی. سارا یہ تو چلے 5 سال کی بچی تھی جس نے اپنے بارے میں بتا دیا اور اپنی فیملی کنفرم کر دی, لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں 3 سال کے 2 سال کے بچے جو اغوا ہوتے ہیں, اور آئے روز ہمارے سامنے ایسے واقعات آتے ہیں کہ جو بچے شاپنگ پہ, بازاروں میں, مزارات سے, رش والی جگہوں سے غائب کر لیے جاتے ہیں, ان کو ٹریس آؤٹ پھر کیسے کیا جاتا ہے؟ جی شفاعت, اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے آج سے کوئی 10 سال پہلے ایک اوپن ریسیپشن سینٹر داتا دربار کے اندر ہی پلیس کیا ہوا ہے. وی ہیو آور اون یونٹ ان سائڈ جسٹ آؤٹ سائڈ داتا دربار. اس کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی مسنگ بچے وہاں سے ملیں ادھر ہی ان کو جو ہے وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے اور ان کو بیورو تک لانے میں, ہماری ٹیم سے کنیکٹ کرنے میں آسانی ہو. وی ہیو این اوپن ریسیپشن سینٹر فار مسنگ چلڈرن. اب ان کو کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر چھوٹا انفنٹ آتا ہے نا, تو ہم کرتے یہ ہیں کہ اس کی ہمارے پاس تصویریں اور ڈیٹا ہوتا ہے موجود, تو ہم وہاں کے علاقے کے لوگوں سے چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے بچے ہیں اور یہ تصویریں ہیں, تو وہ لوگ ہمیں ویسے بھی خود ہی کانٹیکٹ کرتے ہیں because they know that we're there. ظاہر ہے مافیا بہت سٹرونگ ہے, اس سے کس طرح سے نمٹا جاتا ہے؟ کتنا مشکل ہے ٹریس آؤٹ کرنا بچوں کو؟ جی کافی مشکل ہے. انفیکٹ ہم لوگ جب آپریشنز کرتی ہیں تو ہماری ٹیم کے اوپر پتھراؤ بھی ہوتا ہے. ایک دفعہ میں خود شامل تھی جب انہوں نے جو ہے وہ پتھراؤ شروع کر دیا تمام جو مافیا کے گینگ تھے, جب ہم بچے کو بازیاب کرانے گئے. تو دس از ویری نارمل. پھر میرے اپنے نمبر پہ تھریٹ کالز آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہے مافیا خطرناک ہے. ہم نے پولیس کے ساتھ مل کے 2 مافیاز کو بھی اریسٹ کروایا پچھلے دنوں. تو یہ ایک ریکٹ کام کر رہے ہیں. بالکل پولیس کو بھی اپنا زیادہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, جیسے اس پان شاپ والے نے کر دیا. پولیس کو اور تمام جو ہے سول سوسائٹی کو اٹینٹیو رہنے کی اور کوئی میپنگ کرنی چاہیے کہ کہاں کہاں یہ گروہ موجود ہے. اس پہ ہم ابھی بھی کام کر رہے ہیں پولیس کے ساتھ مل کے, اور بھی کریں گے. سارا دیکھیں یہ ایک بڑی میرے خیال میں ایک آئس بریکنگ انسیڈنٹ ہے کہ جہاں پہ ایک آدمی نے خود سے ایکشن لیا اور اپنی حاضر دماغی کا ثبوت لیتے ہوئے
اس نے اس بچی کو اس اغوا کار کے چنگل سے بچا لیا. کمیونٹی پولیسنگ پوری دنیا میں ہوتی ہے اور اسی کے ذریعے بچوں کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے, دیگر انسیڈنٹس میں تحفظ فراہم کیا جاتا ہے. ہمارے ابھی تک یہ تصور آیا نہیں ہے. کیا اس حوالے سے کوئی تجویز زیر غور ہے, کوئی بات چیت کی گئی ہے حکومت پنجاب کے ساتھ؟ جی شفاعت, بالکل. ایک تو اس جو یہ طیب ہے جو پان شاپ والا, اس کو میں خود اپریسیشن سرٹیفکیٹ دینا چاہوں گی. اس کو ابھی انوائٹ کریں گے ہم اپنے بیورو میں اور اس کو اپریسیشن سرٹیفکیٹ دوں گی میں گورنمنٹ کی طرف سے انشاءاللہ سون, بیکاز آئی ریئلی اپریشیٹ ہز ایفرٹس. اور آپ نے جو بات کی کمیونٹی پولیسنگ کی, ابھی تک اس پہ کچھ نہیں ایز سچ ہو رہا. پولیس اپنے اون پہ تو ہر چیز دے آر ڈوئنگ اٹ جس طرح نارمل طریقے سے کرتی ہے, بٹ یہ اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. اینڈ ہم مل کے ان کے ساتھ جو ہے نا ورکنگ ڈی آئی جی آپریشن لاہور ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے ہم اس پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں. وی تھاٹ اباؤٹ دس آئیڈیا اینڈ ویل پرسیو دس. دوسرا آپ کو اگزامپل دوں گی شفاعت, 3 سال پہلے کچھ بچوں کے ساتھ سیکشل ابیوز کیا جا رہا تھا داتا دربار لاہور میں. کوئی 10 سے 15 بچے تھے اور اس کے ساتھ 20 لوگوں کا گینگ تھا. ان کو بھی ہم نے اریسٹ کروایا تھا پولیس کے ساتھ, ابھی بھی دیر بیہائنڈ بارز. یہ وہاں دربار میں بڑے واقعات آتے ہیں ہماری تو نوٹس یہ میں. واقعات اچھی بات ہے کہ آپ کا ادارہ ٹریس آؤٹ کرا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ادارہ ایک قدم آگے بھی جائے گا اور اسی طرح بچوں کے تحفظ کے لیے کام ہوتا رہے گا. بہت شکریہ سارہ احمد, ہمارے ساتھ بیورو پنجاب کی سربراہ موجود تھیں. اور اب جناب آگے بڑھیں, بالکل آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور اہم ایشو کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ اس وقت بڑا ڈسکشن میں آیا ہوا ہے. سوشل میڈیا کی زینت, واٹس ایپ کی زینت اور اب میمز کی زینت بھی بن رہے ہیں. بالکل. نون لیگ کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار, برطانوی ٹی وی کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور ہارڈ ٹاک اس پروگرام کا نام ہے, لیکن شاید وہ اس پروگرام کو سافٹ ٹاک سمجھ کے وہاں پر چلے گئے تھے اور ان کو لگا تھا کہ بڑے سافٹ سوال ہوں گے اور اینکر کی جانب سے ہاتھ بڑا ہلکا رکھا جائے گا, لیکن ہمیں جو نظر آیا وہ اس کے بالکل برعکس ہے. وہ اپنی پارٹی کا موقف, نیریٹو, اپنے قائد کا نیریٹو ڈیفینڈ نہیں کر پائے, کچھ کلیئر نہیں کر سکے, البتہ انہیں لینے کے دینے پڑ گئے اس انٹرویو. جی جناب, اور جس طرح سے وہ آئے تھے بات کرنے کے لیے, وہ اور جو سوالات ہوئے ان سوالات کے جواب میں وہ کافی فمبل کرتے رہے, وہ اٹک اٹک کے بولتے رہے اور اس سے بالکل کوئی باڈی لینگویج بھی ایسی نہیں آ رہی تھی جس سے پتہ چلے کہ وہ خود اپنی بات پہ کنونس ہیں. اور کافی کنفیوزڈ دکھائی دے رہے تھے ہر سوال کے جواب میں, اور پھر اس کے بعد خود ہی اپنے جواب میں وہ اپنی ہی بات کی نفی بھی کرتے چلے جا رہے تھے. جی ایک اور بھی بات پتہ چلی کہ جی انہوں نے کہا کہ جو سوال کیا کہ جی آپ کی کتنی جائیدادیں ہیں, انہوں نے کہا جی میری تو ایک جائیداد ہے, جس پہ اینکر بھی سرپٹا گیا اور انہوں نے ان سے کہا جی آپ کی واقعی ایک جائیداد ہے, آپ کے بچے آزاد رہ رہے, انہوں نے کہا جی وہ بچے اپنا الگ رہ رہے, میرے پاس ایک جائیداد ہے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن کی جائیدادیں ہیں وہ پاکستان میں قبضہ ہو چکی ہیں. کیا کہا انہوں نے, آپ کو بھی سنوا دیتے ہیں. تو مفرور اسحاق ڈار نے نواز شریف کو بڑا معصوم, بڑا مظلوم ثابت کرنے کی بھی کوشش کی, تو اینکر نے انہیں ٹوک دیا اور انہیں درست کیا کہ وہ سزا یافتہ مجرم ہے, طبی بنیادوں پر واپس آئے ہوئے. اس حوالے سے ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اچھا, یہ بات ہوئی کہ نواز شریف صاحب کا جو پارٹی نیریٹو ہے اس کے حوالے سے بھی سوالات کیے گئے. سوال کیا گیا کہ آپ کیسے کسی ایک پارٹی, کسی ایک نیریٹو کے اوپر, کسی ایک ادارے کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں جبکہ آپ ماضی میں خود اس ادارے کی گود میں بیٹھے رہے. جواب کیا تھا خود سن لیجئے. ایوولوشن ہے جی, نواز شریف صاحب کا سن 88 سے لے کے اب تک کا جو موقف تبدیل ہوا ہے اس کو اسحاق ڈار صاحب نے ایوولوشن کا نام دیا ہے. ڈارون آج پریشان ہو گیا. ہاں, ڈارون صاحب بھی جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایوولوشن ہے جی. تو ایوولوشن جی سیاسی موقف میں ایوولوشن آتا ہے, ارتقائی عمل ہوتا ہے اور وہ ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں. اب اللہ کرے وہ جس عمل سے گزر رہے ہیں اس پہ وہ قائم رہے. یہ ایک, کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے نا درپیش ہے, کیونکہ وہ جو موقف لیتے ہیں وہ موقف کچھ عرصے بعد چینج ہو جاتا ہے. شہزاد اکبر جو کہ مشیر داخلہ ہیں اور مشیر احتساب بھی ہیں, ان کو کہنا ہے کہ جناب سابق وزیر خزانہ کی سیاسی پناہ دینے کی درخواست دینے کی اطلاعات ہیں جس پر برطانوی حکومت کو خط لکھ دیا گیا ہے اور اس پر کارروائی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اسی سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیگی رہنما طلال چودھری. طلال چودھری صاحب سے بات کریں گے. طلال چودھری صاحب, اسحاق ڈار اپنے خلاف مقدمات اور الزامات کو اس انٹرویو میں بھی بے بنیاد قرار دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ثبوت بھی ہیں, تو پھر آخر وطن واپس کیوں نہیں آ رہے اور اپنا دفاع کیوں نہیں کر رہے وطن واپس آ کر؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ایک ایسی پیمرا کی پابندی ہے کہ وہ چیزیں آپ ان کے جو انٹرویو کی وہ چن کے چلائی جا رہی ہیں جو کسی کو پسند ہے.
وہ اچھی ہیں یا بری ہیں, اور دوسری سائڈ پہ جو جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اس کا وہ جواب دے نہیں سکتا. یا تو ڈار صاحب سے جواب لیں, یا تو یہ پیمرا ایسا کام نہ کرے کہ یہاں پر چینلز پہ چند ایک چیزیں جو ہیں وہ صرف میڈیا ٹرائل کے لیے چلائی جا رہی ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے جی اسحاق ڈار صاحب جواب نہیں دے سکتے. سو میڈیا بھی اخلاقی جواز پیدا کرے اور بالکل اپنی کیا کہتے ہیں وہ عمل کرے اس چیزوں پر, ان کا جواب لے. اور اس کے بعد یہ جو آپ نے سوال کیا ہے, کیا آپ کو شک ہے طلال صاحب کہ اخلاقی پاکستان میں جواز کیا تو آپ ہے یہ کہہ سکتے اور وہ یوں ہے کہ پیمرا کے ہی اصولوں کے مطابق جو قانون شکنی ہے اس کے اوپر تو بات کی جا سکتی ہے, اور اگر اس کا ایک دفاع کیا جاتا ہے تو اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے. البتہ وہ جو انٹرویوز میں جس طرح کا ماحول ہوتا ہے جس میں ان کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا جائے, وہ بات بہرحال ایک مختلف بات ہے. مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ انسانی حقوق کی صورتحال پہ سوال اٹھایا گیا ہے اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے, جبکہ حقیقت میں اپوزیشن جو ہے وہ کرونا کے بڑھتے کیسز کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ جناب دیکھیں لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے, آپ یہ جلسے جلوس نہ کریں. تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جلسے جلوس ہونے چاہیے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں ہونے چاہیے. کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں انسانی حقوق جو ہیں وہ صرف کرونا پہ نہیں ہے. میرا انسانی حقوق, میرے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, یہ سب سے پہلا انسانی حقوق ہے. مجھے صحت, تعلیم, روزگار ملنا چاہیے, یہ بھی میرا حق ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ جس طرح آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ جلسوں سے روکنے کے لیے جو عمل انہوں نے کیا ہے, جس طرح گرفتاریاں, تشدد, اور جس طرح انہوں نے سیاسی کارکنوں کے ساتھ صرف ملتان کے جلسے میں کیا ہے, آپ صرف وہ دیکھ لیں, کیا وہ انسانی حقوق ہے؟ اور اس کے بعد انسانی حقوق کی حکومت بڑی بات کرتی ہے. بھئی آپ مجھے یہ بتائیں, وہ حکومت جس نے آج کے دن تک اس اتنے بڑے ملک میں جس کی 22 کروڑ آبادی ہے, 50,000 بھی اس کی ٹیسٹنگ ابیلٹی نہیں ہے روز کی. میں جڑاں سے بلونگ کرتا ہوں. پچھلے کئی ہفتوں سے میرا خیال چند افراد ہوں گے جنہوں نے کرونا ٹیسٹ کروا سکے. تو طلال, حکومت پر تنقید, اداروں پر تنقید, معاشی پالیسیز پر تنقید, الیکشن میں بھی دھاندلی کے الزامات, لیکن ملک سے باہر بیٹھ کر یہ پالیسی اپنائی ہوئی ہے تنقید کی, اس کی کیا وجہ ہے؟ کس کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ دیکھیں اس سے جو ملک کو نقصان ہو رہا ہے اس کا اندازہ لگائیں کہ انہی وجوہات پہ. کیا ملک میں الیکشن چوری نہیں ہوتے رہے؟ اگر 1971 میں الیکشن چوری نہ کیا جاتا تو ملک 2 ٹکڑے نہ ہوتا. کیوں یہ قوم کو نہیں بتاتے کہ ملک اس لیے ٹوٹا تھا کہ ووٹ چوری کیا گیا تھا؟ کیوں قوم کو نہیں بتاتے کہ یہ ملک بنا ووٹ سے تھا؟ مگر افسوس کے ساتھ جب سے ملک بنا ہے اس وقت سے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہم نے دی. کیوں نہیں بتاتے کہ نالائق اور نااہل لوگ کٹ پتلیوں کی صورت میں یہاں پر مسلط کیے جاتے ہیں, بٹھائے جاتے ہیں, بیڑا غرق پھر کیا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے 70 سال میں چینی 55 روپے کی اور 2 سال میں 115 روپے کی, اس کے بعد آٹا 70 سال میں 35 روپے کا اور 2 سال میں یہ 80 روپے کا. یہ نالائق اور نااہل تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اب چینی کی قیمت 55 سے 115 روپے ہوئی ہے, اس کے بعد جواز ہے کہ ملک سے باہر بیٹھ کر پالیسی پہ تنقید کی جا سکے. بہت بہت شکریہ جی. طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پی ٹی آئی کی جانب رخ کرتے ہیں جی. فیصل جاوید خان صاحب, سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بڑا اچھا موقع دیا گیا جی اینکر کی جانب سے اسحاق ڈار صاحب کو کہ وہ اپنا موقف پیش کر سکے. وہ اپنے موقف پہ خود قائل دکھائی نہیں دیے. آپ ایگری کریں گے اس بات سے؟ کلین بولڈ کر دیا اس نے, کلین بولڈ کر دیا. انہیں ہارڈ ٹاک میں نہیں جانا چاہیے تھا. ان کو حسین نواز کو کہنا چاہیے تھا گھر پہ ہی ان کا انٹرویو کر لیں, جو ہے نا. وہ حسین نواز ان کا زیادہ اچھا انٹرویو کرتے, جو ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں جب سچ کڑوا ہوتا ہے نا تو وہ بولا نہیں جاتا ہے, اور پھر ہارڈ ٹاک میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے ایسا ہی ہوتا ہے. کہتے ہیں جی پراپرلی نہیں. 52 ولاز علی ڈار کی ایک رپورٹ لے کے آئے ہوں جو آپ کے پروگرام میں دکھانے کے لیے. اس رپورٹ کے مطابق علی ڈار ایڈمٹ کرتے ہیں ان کے صاحبزادے جو ہیں کہ 52 ولاز ہیں جو بک کیے ہیں انہوں نے یو اے کے اندر. ان کی 13 آف شور کمپنیز ہیں. کتنی جی؟ 13 آف شور کمپنیز ہیں ایک اور رپورٹ کے مطابق. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے لیے ایک اور چیز لے کے آیا ہوں. یہ نیب کی رپورٹ ہے کہ ڈار انویسٹڈ بلینز ابراڈ ان ریسنٹ ایئرز, بلینز ابراڈ. اور یہ پوری ڈیٹیل ہے اس کی, یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ بھی ساری یہ جی نیب کی رپورٹ ہے.
اور فیصل جاوید صاحب اسحاق ڈار یہ کہتے ہیں کہ ان کی پاکستان میں ایک ہی جائیداد ہے، وہ بھی حکومت نے جی ضبط کر لی ہے، اور باقی جائیدادیں ان کی نہیں ہیں، ان کے بچوں کی ہیں۔ نیب نے ان کی پراپرٹیز سیز کی ہیں، ان کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گلبرگ میں ان کا ایک پلاٹ گھر ہے، وہ سیز کیا ہے۔ 3 پلاٹ ہیں ان کی الفلاح ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور میں، وہاں پر 6 ایکڑ کی ان کی لینڈ ہے اسلام آباد میں، وہ ہوئی ہے۔ 2 کنال کا ان کا پلاٹ ہے پارلیمنٹیرینز انکلیو میں، وہ سیز کیا ہے۔ 1 پلاٹ ان کا یہاں پہ ہے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد میں۔ 2 کنال کا ایک اور پلاٹ ہے، 2 کنال 9 مرلے کا ایک اور پلاٹ ہے ادھر اسلام آباد میں، وہ کیا ہے۔ 6 وہیکلز کی ہیں، اور ساتھ میں بتاتے ہیں کہ بینک آف امریکہ، التوفیق انویسٹمنٹ کمپنی اور ایمریٹس بینک کے اندر انہوں نے اکاؤنٹس بھی کھولے ہیں۔ اور ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی شیئر کروں، یہ ہے 164 کی وہ سٹیٹمنٹ جو کہ جج کے سامنے انہوں نے دی، ایفیڈیوٹ۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ میں نے نواز شریف کے لیے 14.86 ملین ڈالرز کی منی لانڈرنگ کی ہے، وہ جو حدیبیہ میں یہ پورا جو قاضی فیملی وہاں پر جو انہوں نے منی لانڈرنگ کی پیسے ان کے اکاؤنٹ میں پہنچا۔ اچھا جی، پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک مزے کی بتا، کیونکہ ڈار صاحب کے جو ایسٹس تھے 1993 میں وہ تھے 91 لاکھ روپے، صرف 91 لاکھ روپے، جو بڑھ کے 2008-9 میں پہنچ گئے 83 کروڑ روپے پر، یہ بھی رپورٹ کے اندر ہے۔ اور اسی دوران ان کے احساسوں میں، ان کی جائیداد میں، ان کی دولت میں 91 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اور 2008-9 میں انہوں نے ٹیکس کتنا دیا ہے؟ صرف 7,29,347 روپے۔ تو پھر اگر یہ ہے سچ تو پھر یہ تو فیصل صاحب آپ کہہ رہے ہیں میری تو ایک پراپرٹی ہے ٹوٹل، ایک، وہ بار بار ان سے پوچھے کہ کتنی پراپرٹی ہے، جی ایک پراپرٹی ہے، لیکن ایک معاملہ جس پہ ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا اور بڑا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ایک بڑا ڈیٹیلڈ جواب دیں گے، اور وہ تھا ان کی صحت سے متعلق۔ اینکر نے سوال کیا کہ جی آپ کی طبیعت بظاہر ٹھیک نظر آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا جی میرا کچھ سروائیکل ایشو ہے، میں ٹریول نہیں کر سکتا، اور خود تھوڑا سا وہ جھیپ بھی گئی ہے بات کرتے ہوئے۔ آپ نے وہ دیکھا ہے وہ منظر؟ کمنٹ چاہوں گا آپ کو اس پہ۔ ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جب طبیعت خراب ہو تو بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ بی بی سی کے ہارٹ ٹاک میں نہیں جاتا ہے۔ لیکن اس نے ان کی طبیعت تو ٹھیک کر دی ہے، اس نے ان کی طبیعت تو ٹھیک کی ہے ہارٹ ٹاک میں۔ تندرست ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، صرف مفرور ہیں، اور یہاں پہ نہیں آتے کیونکہ انہوں نے یہاں پہ اربوں روپے کے ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں، چوری کی ہوئی ہے، اشتہاری ہیں، مفرور ہیں، اس لیے بھاگے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ آشکار ہے سب کے سامنے، ان کی تقریریں دیکھ لیں، ان کی واک دیکھ لیں، ان کی ٹاک دیکھ لیں، ہارٹ ٹاک دیکھ لیں، صحت مند ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو اس مفرور ہیں، 3 سال سے وہ وطن واپس نہیں آ رہے، تو ان کی واپسی سے متعلق کوئی اقدامات کیے گئے ہیں یا کیے جا رہے ہیں، یا کوئی پیش رفت ہو سکی؟ جی ہاں، اس پہ شہزاد اکبر صاحب تیزی سے کام کر رہے ہیں، اور اس پہ شہزاد اکبر صاحب کے مطابق کوئی ایم او یو بھی جو ہے برطانیہ کے ساتھ وہ سائن ہوا ہے، اور جو بھی اس کے لیگل تقاضے ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں تاکہ اس پہ تیزی آئے اور ایکسپیڈائٹ کیا جائے، اور اس حوالے سے شہزاد اکبر صاحب جو ہیں انہوں نے پیش رفت کی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ فیصل جاوید خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی تعریف کر رہے ہیں جی وہ اینکر کی بھی، اور بڑا وہ ان کو اچھا لگا یہ پروگرام، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا جو جانے کا فیصلہ تھا ہارٹ ٹاک میں برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دینے کا، وہ کو ٹھیک نہیں تھا، وہ اس میں پراپرلی خود کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے، اور جب کسی کے سامنے آئینہ رکھ دیا جاتا ہے تو وہ برا تو مانتا ہی ہے۔ اگلی خبر بھی کچھ اسی طرح کی ہے، آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارتی کسانوں کے حق میں سچ بولنے پر کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو، بھارتی حکومت ان کے بالکل خلاف ہو گئی ہے۔ بھارتی حکومت نے جسٹن ٹروڈو کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا ہے۔ مودی سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کینیڈا کے وزیر اعظم اپنے کام سے کام رکھیں۔ ایگزیکٹلی جناب، بھارت میں چونکہ کسانوں کے حوالے سے جو نئی پالیسیز ہیں ان پہ کسان متفق نہیں ہے، اور کئی روز سے دہلی میں کسانوں کا احتجاج جاری ہے، حتیٰ کہ ابھی چونکہ گرو نانک کا جو جنم دن ہے وہ اس کی تقریبات ہو رہی ہیں، تو اس پہ بھی یہ درخواست کی گئی کہ جی گرو نانک جو ہیں وہ بھی کسان تھے، تو اپنے ملک میں جو کسان ہیں ان کی بھی سنیں اور اس موقع پہ ان کو یاد دلایا جائے۔ یہ باتیں ہوئیں، اس میں جی بھارتی حکومت بڑا برا مان گئی ہے اور بڑا مائنڈ کر رہی ہے، اور جو دھرنا ہے وہ جاری ہے، لیکن بھارتی حکومت نے اس میں مزید ہردرمی کا ایک جو ہے نا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ جی آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ جسٹن ٹروڈو
पूरी दुनिया में मकबूल है जनाब, पूरी दुनिया में अपना एक वो जो सोशल नैरेटिव है, सोशल वेलफेयर का नैरेटिव है, उसके हवाले से बात करते हैं, महाजरीन के हवाले से बात करते हैं, इंसानी हकूक़ के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि कनाडा में कुछ हल्के उनको पसंद नहीं करते इस वजह बिल्कुल, से। और ये भी एक गैर इंसानी अमल था जिसके ऊपर उन्होंने आवाज़ उठाई है और भारतीय हुकूमत उनके खिलाफ हो गई। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में। और कल जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे पर बड़ी बात हुई। जंगलात जिस तरह से पाकिस्तान में बेदरेख काटे जा रहे हैं उस पर बात हुई, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जनाब वो बिलियन ट्री सुनामी के फंड्स के हवाले से थी। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कितने फंड्स इस मंसूबे पर अब तक खर्च हुए हैं, कितने दरख्त लगे हैं, कहाँ लगे हैं, इस हवाले से तमाम रिकॉर्ड मांगा है कि तस्वीर समेत तमाम तफसीलात फराहम की जाएं। और रिमार्क्स जो दिए गए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से वो बड़े इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि सिंध में जितने भी फंड्स जाते हैं सब चूस लिए जाते हैं। सिंध में तो इंसानों का रहना इतना मुश्किल है, दरख्त वहाँ पे कैसे रहेंगे? जी जनाब, डाकुओं को पकड़ने के नाम पे लाड़काना में एक जंगल काटा गया, पूरा जंगल साफ हो गया, एक तितली भी नहीं पकड़ी गई, ये रिमार्क्स आए हैं। इसी तरह बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से भी रिमार्क्स ये आए कि जनाब अगर 10 अरब दरख्त वाकई में लग जाते तो मुल्क की तो किस्मत बदल जाती। हम तो जहां जाते हैं वहां हमें एक दरख्त नजर नहीं आता। ये सवाल ये रिमार्क्स आए हैं और बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए वज़ीर आज़म के मुशीर बराए मौसमियाती मलिक अमीन असलम साहब हैं। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये बिलियन ट्री सुनामी के दरख्त आखिर है कहाँ। बहुत शुक्रिया मलिक साहब वक्त देने के लिए। मलिक साहब, बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे पे कल सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बात हुई है, कितने पौधे लगाए गए हैं इस मंसूबे के तहत अब तक? हमारा जो 10 बिलियन ट्री सुनामी का मंसूबा है उसमें अभी तक हमने 43 करोड़ दरख्त जो हैं वो लगाए हैं और ये 7 यूनिट्स में लगे हुए हैं। इसमें सारे प्रोविंसेस हैं, AJK है, GB है और इस्लामाबाद की टेरिटरी है। और इंशाल्लाह हमारा हदफ है कि हमने अगले 2023 तक इंशाल्लाह 3.2 बिलियन दरख्त जो हैं वो लगाने हैं और इसका PC1 अप्रूव्ड है और उसके तमाम टारगेट्स जो हैं सब प्रोविंसेस को दिए गए हैं और तमाम प्रोविंसेस इसमें हमें रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने जो अपना इसका टारगेट अचीव किया है वो कहाँ लगा है, कौन से दरख्त लगे हैं, ये तमाम डेटा इंशाल्लाह हमारे पास मौजूद है। और इसके अलावा मैं ये भी यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये 2021 के आखिर में हम इस प्रोजेक्ट को दोबारा रिव्यू करेंगे ताकि हम इस टारगेट को अपस्केल कर सकें। जैसे हम 10 अरब दरख्तों की बात करते हैं, ये PC1 3.2 अरब का बना हुआ है, लेकिन हमने इसको इंशाल्लाह 2021 के एंड में दोबारा से रिव्यू करके अब इसको अपस्केल करना है। वजह उसकी ये है कि हमें इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो नर्सरी स्टॉक है वो मिल जाए। जब नर्सरी का स्टॉक पैदा होता है तो फिर दरख्त लगाना, उनको बचाना आसान हो जाता है। जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो नर्सरी स्टॉक ठीक। और ज़रा वाज़े कीजिएगा मलिक अमीन असलम साहब के इस मंसूबे के तहत जो पौधे लगाए जा रहे हैं वो क्या बरामद भी किए गए हैं या फिर मुल्की सतह पर भी उनकी दस्तयाबी मुमकिन हुई है? नहीं, हमने बरामद नहीं किए बल्कि तमाम, जैसा मैंने बताया कि इसका नर्सरी स्टॉक हमने पाकिस्तान के अंदर ही तमाम जगह पे बनाया है और ये इसमें जिससे कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सब सूबे शामिल हैं। इवन जो अपोजिशन वाले सूबे जो हमारे साथ सियासी अपोजिशन में हैं, हमें खुशी इस बात की है कि वो भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी भी है, पाकिस्तान के लिए लाजमी भी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है इस वक्त और जो माहौलियाती आलूदगी है वो मुतासर कर रही है हमारे बड़े शहरों को, इसलिए ये पाकिस्तान की बका का प्रोजेक्ट है। मलिक साहब, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तो ऑलरेडी जंगलात की कटाई बड़ा अहम मसला है, फिर इसी तरह दरख्तों की जो टिम्बर है वो भी स्मगल की जाती है, आग लगती रहती है पहाड़ों में, बाज़ औक़ात दरख्त जो जंगली जानवर खा जाते हैं, तो ये कैसे पता लगेगा कि ये जो दरख्त लगाए गए थे ये अभी तक अपनी जगह पे कायम है? देखिए, इसमें ये बिल्कुल आपने सही बात की कि दरख्तों की कटाई रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दरख्त उगे हुए हैं वो 100 साल पुराने यहाँ पर दरख्त हैं और उनको काटने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं आपको, इसलिए उनको बचाना उतना उससे ज़्यादा ज़रूरी है नए दरख्त लगाने से। और उसके लिए हमने एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी हुई है तमाम माफियाज़ की तरफ और उसमें हमने जहाँ पे भी कोई ऐसा इशू होता है तो प्राइम मिनिस्टर साहब उसका ख़ुद नोटिस लेते हैं, उसमें डिपार्टमेंट अगर इन्वॉल्व होता है तो डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल किया जाता है। और इसके साथ साथ हमने जो नए दरख्त लगा रहे हैं और जो पुराने दरख्तों के बीच में
रीजनरेशन होती है उसके लिए हमने लोकल्स को एम्प्लॉय किया है, लोकल निगहबान रखे हैं नेचुरल फॉरेस्ट के अंदर जो कि दरख्तों को बचाते हैं। उनकी ज़रूरत होती है फ्यूल वुड के लिए, जो दरख्त होते हैं जिनकी टहनियाँ जो गिरती हैं नीचे उसको वो आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बड़े दरख्तों को नहीं काटने देते क्योंकि उनको नौकरी मिल रही होती है और उस कम्युनिटी को वो प्रोटेक्शन के लिए फॉरेस्ट दिया गया होता है। तो ये इसका एक मॉडल है जिसमें कम्युनिटी बेस्ड प्रोटेक्शन है नेचुरल फॉरेस्ट की, और इसके साथ साथ हम नए प्लांटेशन फॉरेस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ जगह पे उगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। असलम साहब वज़ीर आज़म के मुशीर बराए माहौलियात हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि दरख्त लगे भी हैं, दरख्तों की हिफाजत भी की जा रही है, और उम्मीद है कि इस हवाले से जो फंड्स हैं, जो तफसीलात हैं, वो सारा डेटा जो है वो भी पेश किया जाएगा। बिल्कुल। और दरख्त कहाँ लगते हैं? ज़मीन में लगते हैं, सही है, डेफिनेटली। लेकिन अब जरा ज़मीन से हटते हैं और ज़रा खला की बात करते हैं। क्या बात की है आपने? हाँ ना, तो अब मैं आपको ये बताऊं कि नासा में काम करने के ख्वाहिशमंद आयरिश बच्चे ने दुनिया भर के साइंसदानों के दिल जीते हैं। भाई कैसे? एक टीवी शो में इस 6 साल के बच्चे एडम किंग ने मेज़बान के सवाल पर यह जवाब दिया कि वो हड्डियां कमज़ोर होने के बायस खलाबाज नहीं बन सकते। जी जनाब, लेकिन उसने ख्वाहिश जाहिर की कि वो ज़मीनी अमले के साथ काम करना चाहता है। जी नासा की ने एडम की इस मासूम सी ख्वाहिश को जनाब न सिर्फ ये कि कबूल किया बल्कि उन्हें जॉब ऑफर कर दी है। ये जॉब ऑफर हो गई है जनाब। ये बच्चा जो है नासा का साइंटिस्ट होगा और अल्लाह इसको बड़ी अच्छी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली। तो ये नासा बड़ा पैशन होता है, वो टेलीस्कोप से सितारों को देखना और चांद को देखना, और फिर हबल टेलीस्कोप से जो है वो तस्वीरें आ रही होती हैं, और किसी क्यूरियोसिटी या किसी दूसरे मिशन से जो है वो तस्वीरें आ रही होती हैं, और वो एक एक करके पिक्सल बाय पिक्सल जनरेट होती हैं। एन अमेजिंग जॉब। और जो बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले लेते हैं ना, वो गए कहाँ? की जो एज है मोस्टली देखने में आता है कि 6 साल की उम्र के बच्चों को खिलौनों का शौक होता है, कार्टून्स का शौक होता है, लेकिन इस उम्र के अंदर ये शौक होना कि भाई वो खला में जाना चाहता है और सितारों की और सैयारों की बातें कर रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्या बात है जी। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब बाखबर सवेरा में। इर्जा, आपको तो पता ही है सर्दियां आ गई हैं, और सर्दियां आती हैं तो आती है मूंगफली, बादाम, और अगर किसी के पास पैसे बहुत ज्यादा हों तो काजू, और अगर बहुत ही ज्यादा हो तो फिर चिलगोज़े। और मछली की डिमांड भी बढ़ जाती है, मछली को नहीं भूल सकते। लेकिन इन सब चीजों के साथ ये देसी घ्यो, ये मलाइयाँ, ये जो पराठे, इसके साथ होता ही है कि वेट गेन होता है, क्योंकि आप वर्कआउट तो कर नहीं रहे होते, बाहर ठंड जो बड़ी है, कुंडी नहीं पकड़ते जनाब लोग, क्योंकि जो है ना ठंड बहुत है, हम जो आना दीवार कूद के आए, हम तो लॉक नहीं खोले। सर्दियां आती हैं तो फिर अपने साथ बीमारियां भी लेके आती हैं, खांसी, नज़ला, जुकाम, जैसे इस वक्त मेरे गले में भी हल्की सी खराश महसूस हो रही है, और ऐसे में हाँ इम्यूनिटी सिस्टम जो है हमारा, कुव्वत मुदाफ़त ज़रा कम हो जाती है। तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में गेस्ट मौजूद हैं। आयशा अब्बास साहिबा जी हमारे साथ मौजूद हैं जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अरसे बाद हम आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। हाँ जी, स्काइप से निकल के आप हकीकी दुनिया में आएंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग बहुत अच्छा लग रहा है। अब जरा बताएं, वो जो ड्राई फ्रूट के दिन है, तो ड्राई फ्रूट खाते हैं तो तोंद बढ़ जाती है, और ड्राई फ्रूट ना खाएं तो सर्दियां गुजर जाती हैं, खुला तजाद। बिल्कुल है, लेकिन ये है कि रह भी नहीं सकते। लेकिन आयशा, क्या वाकई ड्राई फ्रूट खाने से वेट गेन होता है? वेट गेन होता है जिस तरह से हम खाते हैं, हम समझते हैं कि बस हम आखिरी खा रहे हैं, हाँ। और अगली सर्दियां जो हैं वो शायद खुदा ना खास्ता नहीं आएंगी। बात यह है कि इसमें डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ ड्राई फ्रूट्स हैं। अब अगर मूंगफली है तो वो बहुत अच्छी है, उसमें आयरन है, आपको बहुत अच्छा उससे फ़ायदा हो जाता है, फाइबर मिलता है, मगर उसकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा है। मतलब 20 मूंगफलियाँ एक रोटी के बराबर है। नहीं डॉक्टर आयशा, आपके डाइट प्लान में ना बस रोटी तो आपको लेनी नहीं है, ठीक है, आप वेट रिडक्शन की तरफ जा रहे हैं, उधर आपने आधा किलो मूंगफली खा ली, सो हैंडफुल लेना है। दूसरी हमारी जो सोच है कि एक मुट्ठी, अंधाधुन एक मुट्ठी, अच्छा वो हैंडफुल ऑफ नट्स है, इट्स नॉट पीनट्स ओनली, इट्स हैंडफुल ऑफ नट्स, दिस इज अ कॉम्बिनेशन। एक मुट्ठी पीनट्स की ले ली, एक मुट्ठी चिलगोज़ों की ले ली, हर चीज की ले ली, हर चीज की। मैं भी यही सोच रहा हूँ, मुट्ठी में डालूं, किलो तो मैं वैसे ही बराबर किलो। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये खाना होता है अर्ली मॉर्निंग, ताकि आपकी प्रॉपर डाइजेशन हो, ठीक है। इसके बाद पानी नहीं पीना होता, बिकॉज दैट वेरी इंटरफेयर्स विद द डाइजेशन। सुबह में लेना होता है, या स्नैकिंग के लिए नट्स यूज होते हैं, लाइक
दरमियान में आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपके एक प्याले में कुछ नट्स रखे हुए हैं, आपको भूख लगी, आपने नट्स ले लिए या फ्रूट्स ले लिए। हमारा जो सिस्टम है वो बहुत डिफरेंट है कि रात को रज़ाइयों में और ब्लैंकेट्स में लेट रहे हैं, टीवी चल रहा है और धड़ाधड़ चल रहा है, तो उससे आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आपने रात को ये सोक कर दिए कुछ नट्स और अगले दिन सुबह में ले लें तो बेहतरीन है, मतलब इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, ये तो चले नट्स की और ड्राई फ्रूट की बात हो गई, अब जरा बात करते हैं फैट कंजम्पशन की, जो कि सर्दियों में 3 गुना हो जाती है। वो घर जिसमें 5 किलो का टीन जो है वो पूरा महीना चल जाता है, वो 15 दिन में ख़त्म होना शुरू हो जाता है, बड़ा क्राइसिस आ जाता है। कितना इम्पैक्ट हो सकता है हमारी ओवरऑल हेल्थ पे? हमारी ओवरऑल हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि वेट गेन ऑब्वियसली, प्लस सैचुरेटेड फैट्स जा रहे हैं जो आपके लिए वैसे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ाएंगे, हार्ट डिजीज़ की तरफ जाएंगे। तीसरी बात ये कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। गर्मियों में फिर भी ये होता है कि आपको पसीना आ रहा होता है, आप बाहर निकल रहे होते हैं, सर्दियों में आप रज़ाइयों में होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपकी हो नहीं रही, और प्लस आपका कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डेफिनेटली इनका बहुत फ़ायदा है, नट्स का बहुत फ़ायदा है। जैसे जिन लोगों को रात को नींद की शिकायत है वो अगर 7 आमंड्स ले लेते हैं तो उसके अंदर ट्रिप्टोफैन है, अमाइनो एसिड, जो आपको बहुत अच्छी स्लीप इंड्यूस करता है, लेकिन साथ लेना है, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है, तो हमें पोर्शन कंट्रोल के साथ नट्स में चलना है, और 1 कप आपने ले लिया। सही है। और आयशा ये भी ज़रा बताएं हमें, और मेरे लिए भी इस वक्त बड़ा ज़रूरी है, जैसे मैं बात कर रही थी कि खांसी हो जाती है, ज़ुकाम हो जाता है, तो ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे विंटर में हमें दूर रहना चाहिए? अच्छा, आजकल खांसी भी बड़ी डिफरेंट है, वो खांसे तो खांसी, हम खांसे तो कोरोना है, ठीक है, तो हम तो खांसते हुए भी लेकिन ये तो हर सीज़न में आती ही है ना। आती है, लेकिन ये है कि आपने देखिए चाय का इस्तेमाल करते हैं, हम कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन सब में जो बेस्ट चीज़ है वो ग्रीन टी है, वो कावा है। आप उसके अंदर 1 स्टिक 1 इंच का पीस दालचीनी का डाल लें, आपने थोड़ी सी कलौंजी डाली, 1 इलायची डाली, बहुत अच्छा है। और इसको आप मील्स के 40 मिनट्स या 30 मिनट्स के बाद कंज्यूम करें तो बहुत आपका सोर थ्रोट वगैरह जो ये प्रॉब्लम्स विंटर में बढ़ जाती हैं। लेकिन कोल्ड ड्रिंक से आपको बचना है, ठीक है, लोगों को जूसेस से बचना है, कोल्ड ड्रिंक से बचना है, अपना ध्यान खुद रखना है ना कि वेदर चेंजेस हैं तो आपने वार्म लिक्विड्स लेने हैं, आपने फ्रिज के अंदर से बॉटल्स बाहर निकाली, ठीक है, और आपने कोशिश ये किया कि आप पानी को थोड़ा सा गर्म करके कंज्यूम करें। क्विक क्वेश्चन, सिट्रस जितने भी हैं विटामिन सी का खजाना है, लेकिन गला भी खराब करते हैं, क्या करें? सिट्रस को एज अ फल इस्तेमाल करें, उसको जूसेस के फॉर्म में और ठंडा रख के ना करें, फलों को लें ताकि आपको फाइबर मिल जाए, ठीक है, और उसके साथ कोशिश ये करें कि रूम टेम्परेचर पे उसको रख के यूज़ करें। लेकिन विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट से आपके जो एलर्जीज़ हैं, जो इन्फेक्शंस आपको होंगे, सिट्रस आपको बचा लेगा। That's incredible. बहुत बहुत शुक्रिया जी आयशा अब्बास, माहिर ग़िज़ाइयात हमारे साथ मौजूद थी। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी कंप्रहेंसिव, बड़े थोड़े टाइम में इन्होंने पूरा डाइट प्लान आपके सामने रख दिया अगली सर्दियों का, बल्कि इन सर्दियों का। तो मेरे ख्याल में अब एक छोटा सा ब्रेक ले लें। बिल्कुल, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब बाखबर सवेरा के राउंड 2 में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जरा बात कर रहे थे सर्दियों की, और सर्दियों में जनाब लोग जलाते हैं चूल्हे जब जलाते हैं तो चूल्हों से बाज़ औक़ात में बेहतियाती भी हो जाती है, और आग लगने के वाक़यात जितने सर्दियों में होते हैं उतने पूरे साल में नहीं होते। और वैसे भी ऑन एवरेज 4000 या 5000 वाक़यात आग लगने के कराची में पेश आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है। लेकिन उस हिसाब से क्या इक़दामात किए जाते हैं, इस हवाले से भी हम अपने इस राउंड 2 में बाखबर सवेरा के बात करेंगे। लेकिन पहले क्या होगा, पहले जनाब सिर्फ अच्छा आग लगने पूरे घंटा आग पे बात नहीं करेंगे, हम आपको काश्तकारी की नई टिप्स भी देंगे, आपके साथ और बहुत सारी चीज़ें भी शेयर करेंगे, मगर सबसे पहले नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं जी कराची में फायर ब्रिगेड की और फायर फाइटिंग की सूरत हाल पे। पहली तो बात ये है कि जनाब फायर फाइटिंग के लिए आपको जो बुनियादी चीज़ चाहिए होती है वो बिल्डिंग का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एमरजेंसी एग्जिट्स हों, या पानी के जो हैं वो इजाफी टैंक्स मौजूद हों जो आग लगने की सूरत में एमरजेंसी के तौर पे काम कर सकें, क्योंकि जितनी देर में फायर फाइटर ने आना है उतनी देर में आग ने काम कर जाना है। पानी वैसे ही इतनी मुश्किल से मिलता है कराची में, ये एक्स्ट्रा टैंक्स कहाँ से लगाए जाएंगे, ये एक बहरहाल सवाल है। तो जनाब कराची में सूरत हाल ये है कि आलमी मयार के मुताबिक तो तकरीबन 1 लाख की आबादी के लिए एक फायर टेंडर होनी चाहिए, लेकिन सिंध हाई कोर्ट के केस के दौरान सामने आने वाले आदाद शुमार के मुताबिक कराची में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की कुल तादाद 44 है, जिनमें से सिर्फ 14 काबिल इस्तेमाल है।
بالکل صرف 14 قابل استعمال ہیں اور فائر اسٹیشنز پر پانی جمع کرنے کے لیے، پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے بھی کوئی سہولت نہیں ہے اور فائر مینز کے درمیان مواصلاتی نظام بھی موجود نہیں ہے، ان کا آپس میں رابطہ نہیں ہو پاتا ہے. یہ بھی ایک خطرناک صورتحال ہے اور 1 لاکھ آبادی پر ایک فائر ٹینڈر ہے بس. اور اگر یہ جو 14 فائر ٹینڈر ہیں یہ بڑے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کراچی میں 22 لاکھ کی آبادی کے لیے ایک فائر ٹینڈر موجود ہے. بڑی آسان سی بات ہے اور اس میں بھی بہت ساری گلیاں، بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں فائر ٹرکس پہنچ نہیں سکتے اور بہت ساری بلڈنگز اتنی بلند ہیں کہ وہ سنورکلز کی رینج سے باہر ہے. تو جناب بلڈنگز کو بھی چاہیے، بلڈنگ مالکان کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا فائر فائٹنگ کے اوپر توجہ دے. لیکن کراچی میں صورتحال کیا ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے ادارے کے سربراہ جو کہ گزشتہ 50 سال سے فائر فائٹنگ کے شعبے سے منسلک ہمارے ساتھ موجود ہے. حسین حبیب کے سی ای او فواد باری صاحب، بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے. فواد صاحب، یہ جو ہم نے اعداد و شمار رکھے، آپ 50 سال سے اس کام سے منسلک ہیں، آپ کے نظر میں کبھی ایسے بلڈنگز کراچی میں آئی ہیں جہاں پہ فائر فائٹنگ کا ایک خود ساختہ نظام موجود ہو؟ جتنی دیر فائر ٹینڈر نے آنے اس سے پہلے وہ خود فائر فائٹنگ کر چکے؟ جی، کراچی میں جو نئے مالز، شاپنگ مالز بنے ہیں ان کے اندر جدید فائر فائٹنگ کا نظام موجود ہے. کتنے مالز ہوں گے یہ اندازاً؟ میرا خیال ہے کل 3 سے 4 مالز ہیں. 3 سے 4 مالز ایسے ہوں گے جہاں پہ اپنا سسٹم موجود ہے. اور کتنی بلڈنگز کو ضرورت ہوگی اندازاً؟ دیکھیے، ابھی سپریم کورٹ کو بھی یہی بتایا گیا کہ کراچی میں 80% عمارات اس نظام کے بغیر ہیں اور جہاں ایمرجنسی ایگزٹ بھی نہیں ہے. اوکے، 80% عمارات. رہائشی عمارتیں تو بہت ہی زیادہ ہوں گی. جی، رہائشی عمارات جہاں پہ خدا نہ خواستہ اگر آگ لگ جائے تو نہ نکلنے کا راستہ ہو اور نہ آگ بجھانے کا کوئی ذریعہ ہو. یہ ایک کراچی کے ساتھ المیہ ہے. جیسے آپ سمجھتے ہیں کراچی، ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں جہاں کچرے کے ڈھیر ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ٹریفک کا نظام کسی عام آدمی کے لیے کوئی عزت دار نظام نہیں ہے. وہاں یہ فائر بریگیڈ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جب آج سے 25-30 سال پہلے 90 کی دہائی میں کراچی میں کوئی 70 فائر ٹینڈر ہوا کرتے تھے. اچھا. اور آج جب شہر پھیل گیا، آبادی بڑھ گئی، ٹریفک ملٹیپلائی ہو گیا، تو یہ فائر ٹینڈر گھٹ کے اب صرف 14 رہ گئے جو سپریم کورٹ کو بتایا گیا. بہرحال وہ کہاں گئے وہ ہم سب کو پتہ ہے، وہ کس کرپشن کی نظر ہوئے یا کیا معاملہ ہوا، کراچی کو کس طرح سے پیچھے رکھا گیا، یہ جو بھی صورتحال ہے. تو کراچی والوں کے لیے بڑی ایک تشویشناک خبر ہے کہ صرف 14 فائر ٹینڈر اس وقت کراچی کے اب کراچی والے، ویسے تو پورے ملک میں یہ حالات ہے لیکن ہمارے اوور آل ویسے بھی فائر سیفٹی کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. عمومی طور پہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ فائر سیفٹی کے وقت کرنا کیا چاہیے. ایک گھروں میں بنیادی طور پہ ایک فائر ایکسٹنگوشر موجود ہوتا تھا کسی زمانے میں. اس حوالے سے جب سول ڈیفنس کی تربیت دی جاتی تھی تو لوگ رکھتے تھے، لیکن اب وہ تجربہ بھی ختم ہو چکا ہے. دیکھیے، اعداد و شمار کے حساب سے پاکستان میں ہر سال کوئی 15,000 لوگ آتش زدگی کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں. 15,000 افراد. کوئی 1.5 لاکھ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں اور 400 ارب روپے کی مالیت کا نقصان ہوتا ہے. یہ اعداد و شمار ہیں جو پاکستان کے حوالے سے ہیں. پاکستان کی حکومت نے ایک فائر اینڈ سیفٹی بلڈنگ ایکٹ 2016 فروری 2017 میں پاس کیا ہے. اس بلڈنگ ایکٹ فائر سیفٹی کے تحت ہر اس عمارت میں جو 3 منزلہ سے زیادہ ہو، آگ بجھانے کے بنیادی 8 نظام کو لازماً قرار دیا ہے. اور وہ 8 کیا ہیں؟ جیسے آپ نے کہا، ایک ایکسٹنگوشرز کا ہونا، اس کے ساتھ فائر الارم سسٹم، اس کے ساتھ پریشرائز فائر ہائیڈرنٹ سسٹم، ایمرجنسی ڈورز اور ایویکویشن سائنس. اس کے علاوہ وہاں فائر ٹیم کا، وارڈنز کا ہونا، تیار ٹیم کا جو ٹرینڈ ہو، اور ساتھ ہی ایمرجنسی ایگزٹ اور فائر ٹینڈر کا اس عمارت تک ایکسیس کرنا. یہ ساری بنیادی ضرورتیں ہیں جو اب جو عمارت پاکستان میں بنے گی اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہونی چاہیے. یہ ہم بات کر رہے ہیں عمارتوں کی. جی. لیکن کراچی میں جیسے فلیٹ سسٹم ہے، اپارٹمنٹس ہیں، تو اپارٹمنٹس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک اپارٹمنٹ میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے، ہم جو اپنی اویئرنیس کیمپین لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں این ایکسٹنگوشر ایٹ ہینڈ از بیٹر دین 2 فائر ٹرکس آن دا وے. یعنی ایک ایکسٹنگوشر کا ہاتھوں میں ہونا ان 2 فائر ٹرک سے بہتر ہے جو بھی راستے میں ہیں. تو ہمیں بنیادی طور پہ کسی بھی اپارٹمنٹ میں ایک فائر ایکسٹنگوشر ضروری ہے اور اس کے ساتھ ایک فائر بلینکٹ. فائر بلینکٹ کی مثال ایسی ہے جیسے میں اب آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، میری گفتگو سے
لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے میں یہ بتاؤں آپ کو کہ ہم جیسے اویئرنیس میں بات کرتے ہیں, کیا آپ کے گھر میں آگ بجھانے کا آلہ ہے, فائر ایکسٹنگوشر ہے. دوسری بات یہ, کیا آپ کو فائر بریگیڈ کا نمبر معلوم ہے؟ ہمارے ہاں کراچی کا نمبر, میں یہ جواب بھی دے دیتا جاؤں کہ 16 ہے, لیکن افسوس کی بات یہ, میں بھی اس کو میڈیا پہ ہائی لائٹ کرتا رہا کہ 16 کبھی لگتا ہے کبھی نہیں لگتا, کبھی تو بالکل بھی نہیں لگتا تھا. تو لوگ کس پہ آگ کی اطلاع دیں؟ 15 پہ دیں گے. تو بہرحال 16 کا نمبر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے کپڑوں میں خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ لوگ اس تکلیف میں, گھبراہٹ میں, بلینکٹ, فائر بلینکٹ اس کے لیے استعمال, کتنا خرچہ ویسے آتا ہے ایک گھر کو بنیادی فائر ایکسٹنگوشنگ کی کا سامان اپنے پاس رکھنے کے لیے؟ 3000 روپے. 3000 روپے. 3000 سے 3500 روپے میں کوئی بھی گھر ایک فائر ایکسٹنگوشر اور ایک فائر بلینکٹ سے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. اور کیا کوئی بیسک ٹریننگ بھی ریکوائرڈ ہے اس کے لیے؟ دیکھیے کوئی بہت بڑی ٹریننگ نہیں ہے. صحیح ہے. ایکسٹنگوشر کو اس کی پن کو الگ کر کے آگ کے اوپر استعمال کرنا ہے. اسی طرح اگر آپ کے کچن میں آگ لگ جائے فرائی پین میں, اور ابھی ہم سردیوں میں ہیں تو گیس لیکیج تو کامن ہے. جی شفاعت, گیس لیکیج پاکستان میں, کراچی میں تو خیر گیس ہیٹرز اتنے استعمال نہیں ہوتے, بلوچستان میں, KPK میں, اس کے لیے بھی بہت ساری حفاظتی تدابیر ہیں. چونکہ ہم سنتے ہیں کہ گیس لیک ہو گئی اور اس سے کئی لوگ سوتے ہوئے ہلاک ہو گئے. گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اس میں خطرناک ثابت ہوتی ہے. تو گیس ہیٹرز کی بھی سیفٹی ٹپس ہیں جو ہماری فیس بک سائٹ پہ میری ایک ویڈیو ہے اس پہ دی گئی ہیں کہ ہم گیس ہیٹرز کو رات کو بجھا کے سوئیں. گیس ہیٹرز کا آپ سے کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, کس ہائٹ پہ لگے ہونے چاہیے, یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے. لیکن اس کے لیے آگاہی بہت ضروری ہے فواد صاحب, اور جیسے جو آپ کی بات سے اندازہ ہو رہا ہے, نہ سرکاری سطح پہ اس کا ادراک ہے, اور عوامی سطح پر تو چونکہ سرکاری سطح پر اس حوالے سے کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہے, اس لیے عوامی سطح پر بھی اس کا کوئی تصور نہیں ہے. دیکھیے ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں, فائر بریگیڈ از دا لاسٹ لائن آف ڈیفینس. آپ فائر بریگیڈ پہ تو صرف اس وقت بھروسہ کیجئے جب آپ کا اپنا ایکسٹنگوشر, آپ کا بلینکٹ, آپ کی فیکٹری کا پانی ختم ہو جائے تب آپ بلائیے. لیکن فائر بریگیڈ سے پہلے جب آپ کی کوئی یعنی گورنمنٹ کی سطح پہ کوئی سننے والا نہیں ہے, فائر بریگیڈ کا کراچی کا نظام بڑا کمزور ہے. ہمارا نظام پنجاب میں KPK میں بہت اچھا ہے, فائر بریگیڈ کا 1112 بنا ہوا ہے, 7 منٹ میں ان کا آگ پہ پہنچنے کا ٹائم ہے. لیکن کراچی میں تو یہ حال ہے کہ اگر ایک وقت میں 2 آگ لگ جائیں تو وہ 14 ٹرک تو شاید اس میں سے آدھے ایک طرف چلے جائیں گے, دوسری آگ کا بجھانا ناممکن ہو جائے گا. اور ایسا ہوا بھی ہے بہت سارے کیسز. جی بالکل, فائر بریگیڈ بہت تاخیر سے بھی آتی ہے, اور ہم اب کسی کو الزام نہیں دیتے بلکہ اپنا بندوبست خود کر لیں. اپنے گھر میں ایک ایکسٹنگوشر, ایک بلینکٹ, اپنے آفس میں, اپنی فیکٹری میں, اپنی بلڈنگ میں اپنا انتظام کر کے رکھیں. وہی بات ہے کہ فائر بریگیڈ از دا لاسٹ لائن آف ڈیفینس. بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور بڑا انفارمیٹیو سیگمنٹ رہا, اور بہت ضروری ہے ایک فائر بلینکٹ ہم اپنے گھر میں رکھ لیں, اور ایسی صورتحال میں پینک نہ کریں بلکہ ایک بیسک ٹریننگ لے لیں کہ اسے استعمال کیسے کریں. بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں جی. جہاں گھر میں آپ کچن میں گیس کے چولہے کا بندوبست کرتے ہیں تو اس چولہے سے جو آگ لگنی ہے اس کا بھی بندوبست پہلے سے کر کے رکھیے, کیونکہ خدا نہ خواستہ کسی بھی ایسی صورتحال میں کہ جب صورتحال آپ کے کنٹرول میں نہ ہو, کم سے کم فائر ایکسٹنگوشر آپ کی دسترس میں ضرور ہونے چاہیے. آگے بڑھتے ہیں جناب, اور آگے بات کریں میرے کائنات مرڈر کیس کے حوالے سے. بالکل, کائنات مرڈر کیس کے حوالے سے بات کریں گے. 23 برس کی کائنات جو کہ نمل یونیورسٹی کے طالبہ, اس کی اچانک موت واقع ہوئی, اور پولیس کی تفتیش بھی ابھی اس حوالے سے جاری ہے. کائنات معاشیات کے طالبہ تھی اور ہلال احمر میں نوکری بھی کری تھی. بہت سارے ہم بچے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اخراجات پڑھائی کے خود اٹھا رہے ہوتے ہیں, اسی طرح سے کائنات بھی یہی کر رہی تھی. اس کے والدین سیپریٹ ہو چکے ہوئے تھے اور وہ نوکری بھی کر رہی تھی اور پڑھائی بھی کر رہی تھی. ہلال احمر میں وہ جی جناب, پولیس کے مطابق ان کی موت کو خودکشی کا رنگ دیا جا رہا ہے. پولیس ذرائع کے مطابق کائنات کی فاسفورس گولیوں کی خریداری کی فوٹیج موجود ہے. وہ خود ڈرائیور کے ساتھ میڈیکل سٹور سے جا کے گولیاں لائی تھی, اور آخری کال انہوں نے خالد مجید کو کی تھی, جس کے بعد وہ عملے کے ہمراہ کائنات کے کمرے میں پہنچے اور اس کو لے کر اسپتال پہنچے. پولیس تفتیش میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ اس سارے معاملے میں ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خود ایک ہاسٹل میں رہتی تھیں, اور ان کے والدین کی, جیسے کہ رضا نے بتایا, علیحدگی ہو چکی تھی, اور وہ اپنے اخراجات بھی خود ہی اٹھا رہی تھی. والدین کی جانب سے FIR میں قتل کا الزام, یہ سب سے خاص بات ہے, وہ ہلال احمر کے عملے پر عائد کیا گیا ہے, اور ان کے سیکرٹری جنرل خالد بن مجید پر عائد کیا گیا. ان کے والدین نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ خالد مجید نے خفیہ طور پر کائنات سے نکاح بھی کر رکھا تھا.
انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ میرا سب کچھ تباہ برباد کر دیا ہے اس شخص نے، اس نے میری بیٹی کا قتل کر دیا ہے، مرڈر کر دیا ہے۔ میں حکومت وقت سے اور تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میری بیٹی کو مکمل انصاف دیا جائے، خاص کر وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار، وزیر اعظم پاکستان عمران خان، آئی جی اسلام آباد اور پولیس سے میری گزارش ہے کہ وہ مجھے مکمل تعاون کریں میرے ساتھ، اور تمام اداروں سے میری اپیل ہے کہ وہ میری بیٹی کی اس پرسرار موت میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور جو آدمی ہم نے ایف آئی آر میں درج کیا ہے خالد مجید نامی شخص، یہ ایک بااثر بڑا۔ تو اسی پر بات کر لیتے ہیں، اس وقت چیئرمین ہلال احمر پاکستان ابرار الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابرار الحق بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ اس کائنات مرڈر کیس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے انتہائی دکھ ہے، نہ صرف کہ مجھے بلکہ پورے ادارے کو اور جہاں پہ وہ کام کرتی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نمل یونیورسٹی میں بھی نوجوان اور میری ان کے والدین سے ملاقات ہوئی تو وہ بھی بڑے اپسیٹ تھے، ظاہری بات ہے، تو اس کا دکھ ہے، تکلیف ہے۔ باقی انویسٹیگیشن جاری ہے، ابھی قبل از وقت ہوگا اس کے بارے میں کوئی حتمی کمنٹ کرنا۔ مجھے امید ہے کہ جلد از جلد اس کی جب تحقیق ہو جائے گی۔ ابرار بھائی، خالد مجید جو کہ ہلال احمر کے ادارے کا ملازم ہے، اس پہ الزام عائد کیا گیا، سیکرٹری جنرل ہے خالد بن مجید، تو کیا اس پہ وہ ابھی تک نوکری پہ بحال ہے، اس کے اوپر انکوائری بیٹھی ہوئی ہے؟ خالد چونکہ کائنات کے بہت قریب تھے اور کافی شواہد اس حوالے سے ملے ہیں، کچھ اور مل رہے ہیں، پولیس کی نالج میں بھی یہ چیز آئی تو پولیس نے ان کو ایک پرائم سسپیکٹ کے طور پہ کسٹڈی میں لیا ہوا ہے، اور ان کے والدین کو بھی چونکہ خالد پہ شبہ تھا تو انہوں نے اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کرائی ہے۔ تو انویسٹیگیشن جاری ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا، لیکن ایک چیز کی میں گارنٹی دیتا ہوں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ انصاف کے رستے میں انشاءاللہ کوئی چیز آئے گی نہیں۔ ہمارا ادارہ ہے، ہم پرسنلی جو بھی کر سکیں گے اس حوالے سے، اور ہمارا ادارہ بھی پولیس کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹل انکوائری بھی جو ہے وہ آرڈر کر دی ہے۔ تو اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا کے رکھیں گے کہ انصاف کی دستیابی کے لیے انشاءاللہ ہماری بھی بیٹی تھی، وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ایک میسج بھی دینا ہے بالخصوص ایسے ادارے جو انسانی ہمدردی کے تحت کام کرتے ہیں، اس میں ایسی انسانیت سوز کوئی واقعہ ہو تو اس کے خلاف ہم سب کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ انصاف کے حصول ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ بالکل انصاف کا حصول ممکن بنانا ہوگا۔ اور کائنات کی تنخواہ اور لندن جانے سے متعلق اس کے والدین کے بیانات میں بڑا تضاد پایا جا رہا ہے، جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن جاری ہے، تو اس حوالے سے ابھی تک انویسٹیگیشن میں کچھ سامنے آیا؟ بالکل، میرے پاس اس کے والدین آئے تھے اور ہم سے بھی انفارمیشن لے رہے تھے۔ انفیکٹ بٹس اینڈ پیسز میں ان کو انفارمیشن ملتی ہے، کہیں سے جان کے غلط انفارمیشن بھی لوگ فیڈ کر دیتے ہیں ان کو، تاکہ تفتیش کا رخ جو ہے کسی اور طرف موڑ دیا جائے، لیکن انشاءاللہ حقائق ضرور سامنے آئیں گے۔ اس حوالے سے ہم نے جو خالد بن مجید تھے ان کو جو بھی ان کی اپوائنٹمنٹ تھی ان سے ان کو ہٹا دیا تھا اور سسپینڈ کر دیا تھا، اس کی جگہ پہ جو ایکٹنگ سیکرٹری جنرل ہے ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ انویسٹیگیشن ان پروگریس ہے، امید ہے کہ جلد از جلد حقائق سامنے آئیں گے، اور جو بھی اس حوالے سے مجرم ہوگا اس کو سزا ضرور ملے گی۔ بہت بہت شکریہ چیئرمین الحق ہمارے ساتھ موجود تھے۔ چیئرمین ہلال احمر پاکستان بتا رہے تھے اس حوالے سے، اور کمٹ کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں وہ انصاف کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں۔ اور وہ لوگ جن کے پاس رقبہ موجود ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ جی رقبہ بیچ کے کسی شہر میں جا کے کوئی ایک پلازا بنا لیں اور اس میں دکانیں لگائیں اور دکانوں سے 1500 روپے کرایہ لیں، تو جناب ذرا ٹھہر جائیں اور اپنی زمین کا خیال رکھیں، اپنے آپ کا خیال رکھیں، کیونکہ پاکستان میں زیتون کی کاشت کے حوالے سے بڑے زبردست اعداد و شمار آئے ہیں، اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی حوصلہ افزا ہے۔ پاکستان میں
جو زیتون کاشت ہو رہا ہے اور جو پاکستان کی زمین اس کو فیور کر رہی ہے وہ دنیا کی بیسٹ کوالٹی کا زیتون ہے. اور بالکل اس کی کاشتکاری جو ہے وہ ایک بہترین آپشن ہے. زیتون کو کسان سبز انقلاب کا نام دے رہے ہیں اور اس سے بھاری پروفٹ کمایا جا رہا ہے. اور ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر زیتون کا باغ لگا لیں تو وہ کم از کم 1000 سال تک پھل دیتا رہے گا. اور اس کے لیے زمین جو ہے وہ بھی بڑی فیوریبل ہے کہ یہ ریتلی جگہ پہ بھی اس کی کاشت کی جا سکتی ہے, کچی پکی پتھریلی صحرائی جگہ پہ بھی اس کی کاشت کی جا سکتی ہے. جی جناب, اور زیادہ نہیں, مطلب یوزلی آپ کیلے کا درخت لگاتے ہیں 3 سال بعد آپ کو درخت کاٹنا پڑ جاتا ہے. گنا لگاتے ہیں 3 سال بعد 2 سال بعد آپ گنا جو ہے وہ ختم کر کے نیا لگاتے ہیں. اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ اگر درخت لگائیں گے تو آپ کو درخت تبدیل کرنا پڑے گا, لیکن تھوڑا سا دیر میں. صرف یہ کوئی 1000 سال چل جاتا ہے, مطلب زیادہ نہیں, 1000 سال چل جاتا ہے اور بالکل کوئی ٹینشن نہیں دیتا. یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ یروشلم میں جو وادی زیتون ہے وہاں پر جو درخت لگے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ کم سے کم 2020 سال پرانے تو ہیں ہی ہیں, کیونکہ حضرت عیسیٰ کے زمانے سے لگے ہیں. مطلب کہ یہ نسلوں کے کام آتا ہے. جی, ان میں ابھی تک وہ 2000 سال پرانے زیتون کے درختوں میں ابھی تک جو ہے زیتون کا پھل آ رہا ہے. تو اس حوالے سے پاکستان کی زمین کیسی ہے جناب اور کیا کہہ رہی ہے, اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں. کون موجود ہے وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, لیکن اس سے پہلے ایک شعر یاد آ گیا. وہ یہ ہے کہ جی میرے ہاتھوں میں بھی زیتون کی شاخیں تھی کبھی, میں بھی ہونٹوں پہ کبھی حرف دعا لایا تھا. تو جناب دعا فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر فیاض عالم صاحب. بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے. سر, کتنا فیور کر رہی ہے پاکستان کی زمین زیتون کی کاشت کو؟ جی بہت شکریہ آپ کا کہ مجھے آپ نے یاد کیا, میں تو آپ کا بڑا فین ہوں. بہت شکریہ سر. یوٹیوب پہ دیکھتا رہتا ہوں آپ کی ویڈیوز جو ہے, بہت ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ آدمی ہیں آپ. دیکھیے پاکستان کی زمین جو ہے نا, اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے. سب سے انٹرسٹنگ انفارمیشن یہ ہے کہ پاکستان میں پنجاب میں, KPK میں, کشمیر میں اور بلوچستان میں کوئی 8.5 کروڑ درخت ایسے موجود ہیں جو جنگلی زیتون کے درخت ہیں, وائلڈ زیتون ہے, وائلڈ زیتون. ایون سندھ کے اندر میں ابھی 4 دن پہلے گیا تھا گورکھل اسٹیشن, یہ جو کرتھر رینج ہے, یہ ٹاپ پہ جو گورکھل ہے, وہاں پر بھی ہم دیکھ کر آئے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں جنگلی زیتون کے درخت موجود ہیں. اب کرنا کیا ہے, آپ نئے زیتون لگائیں, وہ تو ظاہر ہے کہ لگانا ہی چاہیے اور لگ بھی رہا ہے, لیکن ان جو 8.5 کروڑ درخت ہیں ان کی گرافٹنگ کی جائے. گرافٹنگ ایک بہت سمپل طریقہ ہے جو کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 1000 سال پہلے سے انسان نے سیکھ لیا تھا کہ پھلوں کے درختوں پر گرافٹنگ کی جائے, ان کو کنورٹ کر لیا جائے. ایک جنگلی زیتون کا درخت ہے, اس کی شاخیں کاٹی جائیں, اس کے اوپر اچھے زیتون کی قلمیں لگائی جائیں اور 3 سال کے بعد آپ کو وہ مختلف طرح کے اچھی کوالٹی کے زیتون دینا شروع کر دے گا. تو کچھ بھی نہیں کیا جائے, اگر پاکستان گورنمنٹ جو ہے, پاکستان کے جو زرعی ادارے ہیں, PIRC ہے اور دوسرے ادارے, وہ کسانوں کو اچھی کوالٹی کی قلمیں فراہم کرنا شروع کر دیں. 5 سال کے بعد, صرف 5 سال کے بعد, اگر آپ نے 5 کروڑ درختوں کو بھی گرافٹ کر لیا اور آپ نے 5 کروڑ نئے درخت لگا لیے, صرف 10 کروڑ درختوں کی کہانی ہے یہ, پاکستان کی معیشت میں ٹرن اراؤنڈ آ جائے گا. اور پاکستان میں یہ جو 1 کروڑ نوکریوں کے ہم جو دعوے کرتی ہے گورنمنٹ ہماری, وہ 1 کروڑ نوکریاں بہت آرام سے مل جائیں گی لوگوں کو ان کے گھروں پر. 3 سے 5 سالوں کے بعد اس سے اچھی آمدنی شروع ہو سکتی ہے. جی بالکل شروع ہو جائے گی, ہو رہی ہے. دیکھیے یہ صرف دعویٰ نہیں ہے, میں خود دیکھ کر آیا ہوں دیر میں, سوات میں, باجوڑ میں, ایبٹ آباد میں. ان جگہوں پر لوگوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیے اور آج الحمدللہ وہ لاکھوں کروڑوں روپے کما رہے ہیں. بلوچستان کا ایک ضلع ہے موسیٰ خیل, وہاں ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا نام ہے احمد خان بزدار. انہوں نے اپنی ویسٹ لینڈ تھی, خراب زمین تھی, پہاڑی زمین تھی, وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, انہوں نے وہاں پر بورنگ کروائی. ٹھیک ہے, ان کو ایک سیکرٹری ایگریکلچر نے کچھ پودے دیے فری میں, گورنمنٹ آف پاکستان فری پودے دے رہی ہے زیتون کے. لاسٹ ایئر انہوں نے تقریباً کوئی 40 لاکھ روپے ان کی ارننگ ہوئی ہے اولیو آئل. 40 لاکھ روپے ٹرکش ایک. اور یہ کتنے رقبے پہ انہوں نے کاشت کیا؟ انہوں نے صرف 2000 درخت لگائے ہوئے ہیں, ان میں سے 1000 درخت پھل دے رہے ہیں, صرف 1000 درخت پھل دے رہے ہیں. ایک گیملک نسل کا پھل آتا ہے جو ٹرکش ورائٹی ہے. اور پاکستان آپ دیکھیں اس لحاظ سے ایک عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہوا ہے. اسپینش, اٹالین, فلسطین, ٹرکش, ان تمام ملکوں کی جو بہت ٹاپ کوالٹی ہیں
वो सब के सब पाकिस्तान में लग रही, वो उग रही है और फल दे रही है बेतहाशा। अच्छा, एक मुल्क है जी, सॉरी टू कट यू, एक मुल्क है जी मलेशिया, उन्होंने 80 की दहाई में पाम ऑयल लगाना शुरू किया और पूरे का पूरा मुल्क अब पाम ऑयल बेच रहा है और पाम ऑयल में दुनिया का 80% पाम ऑयल मलेशिया से आ रहा है। पाकिस्तान क्या जैतून के तेल का हेडक्वार्टर बन सकता है, जैसे आपकी गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा है? देखिए क्यों नहीं बन सकता, पाकिस्तान में जो ज़मीन पोटेंशियल है। देखिए पाकिस्तान में वो ज़मीन, असल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑलिव हर तरह की ज़मीन में लग जाता है, हर तरह की ज़मीन में, सिवाय उसके जिसमें कलर हो, पानी बहुत ऊपर हो, वहाँ नहीं लग सकेगा भाई। यानी जैसे पोटवार रीजन में हम पोटवार तो ऑलिव वैली बना हुआ है ना, ठीक है, और लाखों दरख्त लगे हुए हैं। सॉल्ट रेंज में हमें मट्टी में सुर्ख रंग नजर आता है, बिल्कुल लग सकता है। वेस्ट लैंड पे वो जमीन जिसमें गंदम नहीं हो सकती, चावल नहीं हो सकता, कोई अच्छी फसल नहीं हो सकती, यानी कि एक आम आदमी भी ये लगा सकता है। भाई आम आदमी लगा रहा है, देखिए फसलें तो आम आदमी लगाते हैं ना, भाई फसल कौन लगाता है? डॉक्टर साहब, सिंध में साहिली जंगलात खत्म होने के बाद बहुत सारी जमीन खराब हो रही है, तकरीबन 800 एकड़ पर डे जमीन जो है वो समंदर बुर्द हो रही है और उसमें सेम तौर के मसाइल आ रहे हैं। क्या वो जमीनें भी काबिल इस्तेमाल हो सकती हैं? नहीं, पाकिस्तान इन ज़मीनों पे जो है ना, देखिए जैतून उस ज़मीन पे होगा, उस जगह होगा जहाँ सर्दियों में टेम्परेचर 7 डिग्री से नीचे आता हो कुछ दिनों के लिए। अच्छा। दूसरी बात है पानी की सतह बहुत ऊपर ना हो, तो पानी बहुत कम 90% ऑफ द कंट्री ऐसे ही है हमारा, पानी बहुत कम चाहिए भाई। देखिए बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% है ना रकबे के लिहाज से, बलूचिस्तान के 20 अजला में जैतून लग सकता है। अच्छा, जैतून अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करे और इस बात पे यकीन करे, बिलीव करे कि नहीं ये हो सकता है, तो आप यकीन करें सिर्फ 5 साल के बाद पाकिस्तान इटली और स्पेन से डबल ऑलिव पैदा कर रहा हो, डबल। क्योंकि ज़मीन इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान के पास, लोग इतने माशाल्लाह, आबादी हमारी 22 करोड़ है, कोई वजह नहीं है कि हम ये काम करें, गवर्नमेंट ये काम करे। पब्लिक को पहले तो ग्राफ्टिंग की ट्रेनिंग दी जाए, ग्राफ्ट प्रोवाइड किए जाएँ, नए पौधे दिए जाएँ, उनको फैसिलिटेट किया जाए, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल करके दिया जाए, उस पर सब्सिडी दी जाए। हम बहुत सारे कामों में सब्सिडी देते हैं ना, तो ड्रिप इरिगेशन पे सब्सिडी दी जाए। देखिए पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है बुनियादी तौर पर, हम सब जानते हैं। पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता, अपने माशी मसाइल से नहीं निकल सकता, जब तक एग्रीकल्चर और सनत इन पर तवज्जो नहीं दोनों पर इकट्ठे तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है फयाज आलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया और बड़ा इन्फॉर्मेटिव ये भी रहा हमारा, और कमाई के हमने आपको नए नए तरीके बताए कि जैतून की काश्त से आप किस तरह से कमाई कर सकते हैं और आप अमीर बन सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि विजय ने, डॉक्टर साहब ने मेरा पूरा जो है ना डायमेंशन चेंज कर दिया, क्योंकि हम मोटरवे पे ट्रैवल करते हुए देखते थे और सुनते भी थे, लोगों से भी बात होती थी कि यार ये कलर कहार की जो रेंज है ना, इसके अंदर बेहतरीन जैतून काश्त हो सकता है क्योंकि ज़मीन का रंग सुर्ख है। लेकिन डॉक्टर साहब की गुफ्तगू, जैसे कि वो रिसर्च भी इंडोर्स कर रही है कि मियावाली में, मूसा खेल में, ईसा खेल में, दीर में, स्वात में, चित्राल में और तकरीबन 90% ऑफ द कंट्री में जैतून उग सकता है। टर्किश, पैलेस्टीनियन, इटालियन, ग्रीक, तमाम टाइप का जैतून सिंध से जब हम पंजाब जाते हैं तब भी बीच में एक बहुत बड़ा रकबा और बहुत बड़ा इलाका ऐसा आता है कि जो खाली पड़ा हुआ है, वहां पर भी जैतून की काश्त हो सकती है। एग्जैक्टली जी। तो आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं। कमाई की बात हो रही है, एक और अनोखी कमाई की जरा बात कर लेते हैं। और हमने बात की कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं, तो इंसान तो अमीर बन सकते हैं, बड़ा आसान है, लेकिन क्या कभी आपने कुत्ते को अमीर होता हुआ देखा है? अमीर कुत्ते देखे हैं हमने कभी? ये वैसे आपने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई है जी, और ये अमीर नहीं है जी, ये अमीर तरीन कुत्ता है। वैसे तो बहुत सारे कुत्ते हैं जिनके पास, आपको पता है, सरकारी ओहदे भी हैं। बहुत सारे ममालिक में कुत्ते जो दिल्ली के पास भी है एक सरकारी ओहदा, सरकारी ओहदे मौजूद हैं जी, और वो जो कुत्ते हैं वो उनकी तनख्वाह थोड़ी होती है। अच्छा, ये जो कुत्ता है इसके पास तो बहुत पैसे है जी, ये लखपति भी नहीं है, करोड़पति भी नहीं है, ये अरबपति कुत्ता है। और उसके साथ साथ इसके इंस्टाग्राम अकाउंट के जो फॉलोअर्स हैं ना, वो भी देख के जो इंसान है ना, वो बेचारे, उन्हें शर्मिंदगी होने लग जाएगी। एक अगर आप उससे कहें कि जी, आप कुत्ते को कहें कि प्यारे कुत्ते भाई, आप अगर मेरा अकाउंट प्रमोट कर दें, या आप मेरा जो ये मैंने रेस्टोरेंट खोला है इसकी मशहूरी कर दें, तो ये आप प्लीज अपने अकाउंट से कर दें। नहीं जी, कुत्ते के बड़े नखरे हैं, बहुत एटीट्यूड वाला लग रहा है वो देखने में। आपको बताइए एक पोस्ट के कितने ले रहा है? नहीं बता। एक पोस्ट के $45,000 चार्ज करता है जी, $45,000। मतलब इस कुत्ते का मुंह देखें, इससे पूछे तू $45,000 गिन के दिखा, तो ये गिन भी नहीं सकता। मैं ऐसे बेतकल्लफ हो रहा है। लेकिन जी लोगों ने
دیکھیں نا کتے کی خوبصورتی کو بھی کیش کیا ہوا obviously اس کے پیچھے جو دماغ بیٹھا ہوا ہے خوبصورتی نہیں وہ اس کی جو نٹ کٹ ادائیں ہیں نا اور جو وہ ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے نٹ جو کھٹ آپ نے اس کو ایسا بلو بنا دیا یہاں پہ نٹ کھٹ ادائیں وہ دیکھے تو صحیح کتنا کیوٹ لگ رہا ہے اور صرف خوبصورتی کی بات نہیں ہے بھائی اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے جیسے اس کی چال ڈھال اس کے کپڑے دیکھیں اس کے کپڑے دیکھیں کسی مطلب برانڈ سے کم کے اس نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے. اچھا میں ایک دفعہ ایک مال میں دبئی کے ایک مال میں پھر رہا تھا تو مجھے کتے کے لیے ایک جیکٹ میں نے دیکھی ایک سٹور میں تو جب میں نے اس کو پاکستانی روپوں میں کنورٹ کیا تو 32,000 روپے کی تھی. تو یہ ہوتا ہے جی کتا $45,000 چارج کر رہا ہے تو 32,000 کی جیکٹ کیوں نہیں پہن سکتا. بالکل ہو سکتا ہے جی. اور یہ مطلب آپ کو صرف ایک دھچکا دینا تھا کہ پیسے کمانے کا صرف سوچ ہونی چاہیے راستے خود بخود بن جاتے ہیں. ہاں کیوٹ پیٹ بھی رکھ سکتے ہیں آپ پیسے کمانے کے لیے اس پر سوچیں آپ. ہم ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک جی. اور بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کمائی کی, ارننگ کی, پیسوں کی, تو اسی کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. پہے کی بات ہو رہی ہے جناب. اور جب پہے کی بات ہوتی ہے نا تو ایک مسئلہ آتا ہے اور وہ یہ دور حاضر میں ماشاءاللہ اب خواتین امپاور ہو رہی ہیں. خواتین پڑھنا لکھنا بھی جانتی ہیں, اپنے ہنر کو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا بھی جانتی ہیں. تو ہوتا یہ بعض دفعہ بڑا ہی کوئی ریئر ہے لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کی کمائی جو ہے نا وہ بعض اوقات تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنے مرد سے آگے ہو جاتی ہے. اور اب تحقیق یہ کہتی ہے, برطانیہ میں ہونے والی ایک تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہے گھر میں جو پھڈے ہوتے ہیں نا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے ہاں کہ اگر بیوی کی تنخواہ جو ہے وہ شوہر سے زیادہ ہے تو شوہر اکثر کمپلیکس میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپس میں جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ جینڈر رولز جو ہے نا ہماری سوسائٹی کے ہی ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں کہ جو مرد ہے اس کو ڈومیننٹ رہنا ہے اور وہی کما رہا ہے اور اسی کے انڈر سب چلے گا. اب وہ دور نہیں رہا. اب خواتین بھی کام کرتی ہیں اور بہت اچھا کام کرتی ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بلکہ اب ہوتا بھی جا رہا ہے کہ خواتین کو بھی ایکول پے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خواتین کو بھی اچھے پیسے ملتے ہیں. تو جو گھر میں ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے کہ خواتین کی اگر سیلری زیادہ ہیں تو ان کے شوہر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ہم سے آگے نکلنے کی کوشش کریے, ابھی ہم پہ روب جما رہی ہے. جی جناب, اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب موٹیویشنل اسپیکر ہے مہوش مختار صاحبہ. بہت شکریہ جی مہوش ہمیں وقت دینے کے لیے. مہوش یہ تاثر جو ہے کہ اگر خاتون کی کمائی زیادہ ہو جائے تو مرد کی مردانگی متاثر ہوتی ہے, وہ اس پہ بڑا اوفینڈڈ فیل کرتا ہے, تاثر درست ہے؟ وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. یہ جو ریسرچ آئی ہے نا برٹش ریسرچ جو ہے, ہر ریسرچ کا کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے اور جو ہماری سوسائٹی ہے اس کا کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے, جو برٹش سوسائٹی ہے اس کا کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے. ٹو سم ہاؤ اگر ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں جو ارننگ ہے اس کو ان سب چیزوں سے, تو میرے خیال میں یہ ایک واحد فیکٹر نہیں ہے. مطلب ہم دو مختلف چیزوں کو ان ریلیشن لے کر آ رہے ہیں اور تنخواہ کا فیکٹر سم ہاؤ ایک گھر میں جو بیلنس ہے دوسرے فیکٹرز کو چھوڑ دیتے ہیں کہ خاتون جو ہے وہ گھر میں پراپر ٹائم نہیں دے پا رہی یا جو ہے وہ سوشلی کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہی, وہ اس کو چھوڑ کے کیا صرف پیسوں کی بنیاد پہ مرد جو ہے وہ اوفینڈڈ فیل کر سکتا ہے؟ اوفینڈیڈ ٹو سم ایکسٹینٹ فیل کر سکتا ہے, لیکن اس میں پھر وہ بات آ جاتی ہے نا کہ یہ بیہیویئرل اسپیکٹ ہے, یہ پرسنالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مطلب ایک پرسن کس طرح چیزوں کو ایزیوم کر رہا ہے, چیزوں کو لے کے چل رہا ہے. مطلب کچھ مرد حضرات ایسے بھی ہیں جو اپنی فیمیلز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ کام کریں. مطلب اگر عورت کے بارے میں بات کی جائے نا, عورت تو ہر لحاظ سے کام کرتی رہی ہے, ہر ٹائم پہ کام کرتی رہی ہے. اگر دیکھیں وہ پانی بھر کے لاتی رہی ہے, لکڑیوں کو کاٹ کے لاتی رہی ہے, لیکن اس کو ایک اسپیسیفک سمبل یا وہ ریکگنیشن اس طرح سے نہیں ملی اور اس پہ پے کا کوئی رول نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ پے کا کوئی رول تھا. اس میں پے کا رول نہیں تھا. اس میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ مرد کو لگتا ہے کہ کمانا اور کما کے لانا اور خاندان کا سربراہ بن کے کھڑے رہنا یہ اس کی ڈومین ہے, یہ اس کی ٹیریٹری ہے. اور کووڈ میں ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن میں مرد کی جاب چلی گئی تو خاتون نے اپنا کوئی آن لائن کام شروع کر لیا اور وہ چل پڑا, یا خاتون کی جاب رہ گئی مرد کی چلی گئی. تو ایسے گھرانوں میں آپ کو لگتا ہے یہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ اور یہ جو آپ کیریکٹرز کو سوئچ کرنے کی بات کریں یہ اتنا آسان پروسیس ہو سکتا ہے؟
نہیں اٹس ناٹ سو ایزی نا. یہ دیکھیں یہ ایک ٹرانزیشنل فیز ہے. ہم نے ایک آئیڈیل لائف گزاری ہے جس میں مرد حضرات کماتے رہے اور عورتیں جو تھیں وہ گھر میں بیٹھ کے کھاتی رہیں, بچوں کو پالتی رہیں. بٹ اب وہ جو ٹرانزیشن آ رہا ہے نا اس کو اتنی ایزیلی ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. بہت کم گھروں میں ایسا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے, لیکن عام سوسائٹی میں اس کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, کیونکہ ہماری جو جنریشنز ہیں وہ اس طرح چلی ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مرد کما رہے ہیں, وہ ڈیسیجن پاور رکھتے ہیں, وہ سب کر رہے ہیں. لیکن میں اب وقت چینج ہو گیا نا, اب وہ دور نہیں رہا کہ اب صرف خواتین گھر پہ بیٹھیں گی اور مرد جو ہے وہی کما کے لائیں گے, بلکہ اب تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ دونوں کمائیں تو ہی گھر چلتا ہے. تو یہ بھی نہیں چلتا ویسے, بالکل تو بھی پورا نہیں پڑتا. دیکھیں نا ایک فیملی ہے, بالکل ایک فیملی ہے جس فیملی میں ایک شخص کما رہا ہے 50,000 کما رہا ہے, اس نے کرائے کے گھر پہ دینے ہی 30,000 روپے ہیں, تو باقی 20,000 میں وہ کس طرح بل پے کرے گا, کس طرح اپنی جو ہے ہاؤس ہولڈ کو چلائے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو شخص ہے وہ اس چیز پہ فوکس کرتا ہے کہ جی ویل بینگ آف دی فیملی نا, ویل بینگ آف فیملی میں سب کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے, میل کو بھی کرنا ہے, فیمیل بھی کرنا ہے. یہ جینڈر بیسڈ نہیں ہے. ہمیں اس چیز کو ریکگنائز کرنا ہے, اس چیز کو ماننا پڑے گا ہمیں کہ یہ جینڈر بیسڈ نہیں ہوتا. مطلب ایک گھر کو چلانے کا اور اس کو وہ کرنے کا بالکل, یہ جو جینڈر رولز ہیں یہ ہماری سوسائٹی کے ہی ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں, یہ ازل سے ایسا چلتا نہیں آ رہا ہے. بہت شکریہ, مہوش ہمارے ساتھ موجود تھی اور اس حوالے سے رہی تھی. کیا کہیں گے شفاعت, اب یہ ٹرینڈ ختم ہو جانا چاہیے, سوچ ہی ختم ہو جانی چاہیے. میرے خیال میں اس میں جو حکومت کا ویژن ہے نا بڑا بہترین ہے, اتنی مہنگائی کر دو یہ جھگڑے ہی ختم ہو جائیں. چھوٹا سا بریک تو کیا بلکہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.